لیٹسٹ جو اس وقت پنجاب کی سچویشن ہے اس میں جب گورنر صاحب نے یہ محسوس کیا اور اس کی انہوں نے گراؤنڈز مینشن کی کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، تو انہوں نے اپنی ایک آئینی ذمہ داری ادا کی. اس آئینی ذمہ داری کو جب ادا کیا اور چیف منسٹر صاحب کو کہا گیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے سے گریز کیا اور وہ ان کو باقاعدہ پراپر ٹائم دیا گیا. جو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور جس کے پاس اسمبلی کی اکثریت نہیں ہے وہ قائد ایوان نہیں ہو سکتا. یہ آئین کہتا ہے، ہم نہیں کہتے. تو جب گورنر کے اس آئینی آرڈر کو نہیں مانا گیا اور گورنر صاحب نے اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، تو اس آرڈر کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. جو کل کا فیصلہ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں اور وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. ہم بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آئین سے روگردانی کوئی نہیں کر سکتا، نہ فرد کر سکتا ہے نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ قائد ایوان وہی ہوگا جو ایوان کی میجورٹی کو کمانڈ کرے گا. کل کے فیصلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں اور 18 دن دیے گئے ہیں. ان 18 دنوں میں خدا نہ کرے ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ موجود ہے اور ایک منڈی لگ سکتی ہے دوسری پارٹی کی جانب سے، کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. اگر ان کے پاس اکثریت ہوتی تو وہ اعتماد کا ووٹ لیتے. ہم بجا طور پہ یہ توقع کرتے تھے اور ہم نے مقدمہ بھی وہاں پہ اسی طرح ڈیفینڈ کیا آنریبل کورٹ میں کہ جناب ان کو آپ کوئی ٹائم دے دیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں. وہ لینا پڑے گا، وہ آج لیں، 10 دن بعد لیں، 18 دن بعد لیں، اس سے آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. لیکن ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک گنجائش چھوڑی گئی ہے اور یہ سویٹ ول پہ چھوڑ دیا پرویز الہی صاحب کی. اگر وہ چاہیں تو اعتماد کا ووٹ لیں. اس میں مگر کی ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے آئینی ماہرین سمجھتے ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے. کچھ دیر پہلے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، الائز کے ساتھ بھی ہم نے بات کی اور اس کا امکان موجود ہے کہ ہم اس فیصلے کو کسی قانونی فورم پر چیلنج کریں. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پنجاب میں یا کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں کام کریں. یہ امر اطمینان کے باعث ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کا خطرہ ٹل گیا ہے اور عمران خان صاحب کی جو بڑھت تھی وہ تو ہوا میں تحلیل ہو گئی ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ اگر وہ بہت سنجیدہ ہوتے تو وہ یہ الٹیمیٹم دینے کی بجائے اسمبلیاں توڑوا دیتے. ابھی بھی وہ چاہیں تو کے پی کی اسمبلی وہ توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر کے پی کے کی اسمبلی وہ توڑ دیں تو ان کی سیاست کا بھاڑا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہ سارا نظرہ پنجاب پر اور پنجاب کے عوام پہ گرایا جانا تھا جس کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے. لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی اس میں ایک خلا، ایک ویکیوم موجود ہے جس کو رسپونڈ کیا جانا ضروری ہے. اور پنجاب میں موجودہ حکومت منتخب حکومت نہیں ہے، یہ ایک اسٹے آرڈر پر قائم ہے اور اس کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں ہے کہ یہ اربوں روپے جو ہے وہ لٹا رہے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز پہ. کلیدی فیصلے کر رہے ہیں پنجاب کے عوام کے. اس سے پہلے انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا. اگر یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہے، اظہر من الشمس ہے کہ موجودہ پنجاب حکومت جو پی ٹی آئی کی بیکڈ گورنمنٹ ہے اسے ایوان کی اکثریت حاصل نہیں ہے اور اب یہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اوور ٹو رانا ثناءاللہ صاحب اور پھر طارق صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے آپ کے یہ بات علم میں ہے کہ 3 چیزوں کا اعلان کیا تھا عمران خان نے کہ ہم اگلے دنوں میں جو ہے وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. ایک تو وہ پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی بات کی، دوسرا انہوں نے کہا کہ کے پی کے کی اسمبلی کو توڑیں گے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں پیش ہو کے جو ہے وہ اپنے استعفے جو ہے وہ ٹینڈر کریں گے اور اسپیکر صاحب سے کہیں گے کہ جی ہمارے استعفے جو ہے وہ قبول کیے جائیں. بھئی اگر یہاں پہ پنجاب میں گورنر صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اسمبلی توڑنے سے پہلے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو گورنر صاحب کیوں نہ کہتے؟ یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی، بلکہ فرض تھا کہ ایک ایسا چیف منسٹر جو ایک ہی سانس میں ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری پارلیمانی پارٹی کے 99% لوگ جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں، اور اسی سانس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسمبلی جو ہے وہ سائن کر کے دے آیا ہوں فلاں صاحب کو. تو یہ کیا اسمبلیاں جو ہیں یہ آئینی ادارے ہیں،
یہ جمہوریت کی اساس ہے. ان کے ساتھ اس قسم کا مذاق کہ ایک آدمی جو ہے وہ روا روی میں کہتا ہے کہ میں اسمبلی سائن کر کے دے آئے ہوں لیکن ممبرز کی 99% تعداد جو ہے وہ توڑنے کے حق میں نہیں ہے. یعنی یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اگر کسی کی ضد پہ, کسی کی انا پہ جو ہے وہ اور کسی کی گھٹیا سیاست کی نظر اگر ہو رہی ہوں تو ایسی صورت میں جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے وہ گورنر ہے تو اسے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسے کہے کہ بھائی اگر آپ نے یہ اس طرح سے مذاق اڑانا ہے ایک آئینی انسٹیٹیوشن کا تو کم از کم اعتماد کا ووٹ تو لیں. اب اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ انہوں نے نہیں لیا, گریزاں ہوئے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے. اب کس کو نہیں معلوم کہ اسپیکر جو ہے اس نے کیوں اجلاس نہیں بلایا؟ جی وہ جھگڑا چل رہا تھا. اسپیکر کا کیا جھگڑا چل رہا تھا؟ اسپیکر کو کہا گیا کہ آپ نے اجلاس جو ہے وہ نہیں بلانا, ہمارے پاس جو ہے وہ اکثریت نہیں ہے. اس نے اجلاس نہیں بلایا, اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا گورنر کا اس نے وہ ایکسرسائز کیا. اب ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے, یعنی کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ انٹرم ریلیف کی شکل میں جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف دے دیں. ہم بھی قانون کے طالب علم ہیں, کبھی عدالتیں اس طرح سے نہیں کرتی کہ آپ جو الٹیمیٹ ریلیف مانگیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ انٹرم ریلیف کے طور پر ہی دے دیا جائے. ان کا الٹیمیٹ ریلیف کیا تھا کہ جی ہمیں جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے, اور انٹرم ریلیف انہوں نے انٹرم ریلیف میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف جو ہے وہ دے دیا, اور اس کے قانونی, آئینی اور فائنینشیل جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہیں. ایسی کمپلیکیشنز ہیں جس سے جو ہے وہ ملک اور پنجاب, صوبہ پنجاب جو ہے وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوگا. ابھی انہوں نے 2 دن پہلے جب یہی کچھ ہو رہا تھا, انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پا رہے, تو انہوں نے ایک ایسا آرڈر کیا ہے پورے پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں, وہ جو ہوتا ہے کہ ایریاز کو گرین کرنا, براؤن کرنا, اور اس میں اربوں روپے کی باپ بیٹے نے دہاڑی لگائی ہے. اور اب وہ جو ہے وہ یہ ایک ایک دن, یہ 18 دن ہے, یہ ایک ایک دن جو ہے وہ پنجاب کے خزانے کے اوپر جو ہے یہ بھاری گزرے گا. اب اس دنوں میں موقع دیا جائے گا لوگوں کو کہ آپ کے حلقوں میں جو 1.5 ارب روپے کے ہم نے فرض دیے ہیں, جاؤ جا کے ٹھیکیداروں کو اکٹھا کرو, ان سے جو ہے کمیشن جو ہے وہ لے کے اپنی جیب میں ڈالو. یہ ایک ہارس ٹریڈنگ بھی اور کرپشن کا ایک ایسا بازار گرم ہوگا. چاہیے یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے اگر ان کو انٹرم ریلیف دینا تھا تو انٹرم ریلیف میں آرٹیکل 133 133 موجود ہے, آپ اس کو ڈے ٹو ڈے جو افیئرز ہیں ان تک جو ہے ان کو محدود کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان کو الاؤ کر دیں. ہم آج بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں, جو اتحادی حکومت میں جو تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے, سو موٹو نوٹس دیں اور پنجاب کو اس معاشی اور اس کرپشن کی تباہی سے جو ہے وہ بچائیں اور ان کو محدود کریں ڈے ٹو ڈے بزنس کی حد تک. یہ سٹے آرڈر کے اوپر ان کو فل فلیج اختیارات دینا جو ہے یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ ایک جو ہے وہ ظلم سے جو ہے وہ مترادف ہے. باقی یہاں تک اس بات کا تعلق ہے, بھئی آپ کو روکا تو نہیں ہے, آپ کو عدالت نے بھی نہیں روکا. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لے لیں. بھئی آپ صبح اعتماد کا ووٹ لے لیں, اگر آپ کے پاس بندے پورے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بندے پورے ہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں صبح اور معاملہ ختم ہو جائے. لیکن ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے. یہ جو ہے وہ نہ ان 18 دنوں کے بعد نہ 28 دنوں کے بعد جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے. اسی لیے جو ہے یہ جو ہے وہ گریزہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور پہ چلیں پنجاب میں تو یہ ایشو بن گیا, کے پی کے میں کیوں نہیں آپ نے اسمبلی توڑی؟ قومی اسمبلی میں جو آپ نے جا کے پیش ہونا تھا وہاں پہ آپ کیوں نہیں پیش ہوئے؟ دراصل یہ جو ٹولہ اس وقت عمران خان کی شکل میں اور اس کے گرد جو لوگ اس کی گمراہی کا شکار ہیں, یہ
मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर गामजन है। ये इस मुल्क में फितना चाहते हैं, फसाद चाहते हैं। ये इस मुल्क में जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, और उस सियासी अदम इस्तेहकाम को इसलिए चाहते हैं कि मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, और ये मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे जो है वो हादसे से जो है वो दो चार हो, और इस तरह से ये चाहते हैं कि मुल्क का जो है वो नुकसान हो। पीडीएम की गवर्नमेंट जो है, इत्तेहादी हुकूमत जो है, उसने उस वक्त भी ये फैसला जो है वो मुल्क के बेहतरीन मफाद में किया था, जबकि अपने सियासी मफादात के ख़िलाफ़ किया था। अगर उस वक्त भी हम मुल्क को जो है वो केयर टेकर्स के सुपुर्द करके चले जाते, मुल्क जो है वो 90 दिन में इलेक्शन की बजाय 45 दिन बाद जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता, जो उस वक्त की सूरत हाल थी। हमने मुल्क को संभाला है, हमने डिफ़ॉल्ट से जो है वो उसे निकाला है। हम मुआशी इस्तेहकाम की जो है सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो दिन रात उन्होंने अपने आप को जो है वो डिवोट किया हुआ है इस मकसद के लिए, लेकिन ये आए दिन जो है वो कोई ना कोई रखना डाल रहे हैं, कोई ना कोई जो है वो साजिश कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो किसी तरह से भी जो है वो इस्तेहकाम का जो है वो शिकार ना हो। और ये जो फैसला है, ये फैसला जो है ये उस चीज़ को और ज़्यादा जो है इंडोर्स करता है। हमारी अदालत आलिया से भी और अदालत उज़्मा से भी हमारी ये गुजारिश है कि आप इस फैसले को जो है वो रिव्यू करें, सो मोटो नोटिस लें, और इसको जो है आप जो है इनको डे टू डे तक जो है वो महदूद करें। इनके करप्शन के इख्तियारात को, लूट मार के इख्तियारात के ऊपर जो है वो कदगन लगाएं। ये लूट मार जो है वो पंजाब के जो है वो अवाम के साथ जो है अवाम की जेबें जो है ये 18 दिनों में जो है ये काटेंगे। और हम ये समझते हैं कि ये जो एक सियासी टोला जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, आवाम को इसका इदराक करना चाहिए, इसकी शनाख्त करना चाहिए, वरना ये टोला जो है वो मुल्क को किसी हादसे से जो है वो दो चार कर सकता है। हम इंशाअल्लाह ताला डट के इस चीज़ का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। हमें कोई इलेक्शन से जो है वो फ़रार नहीं है। इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन अगर ये जो है ये अपना काम दिखाते हैं और ये वो इत्मीनान का वोट हासिल करके असम्बलियाँ तोड़ते हैं, जिस असम्बली को तोड़ेंगे उसका जो है वो इलेक्शन होगा। पंजाब क्योंकि पार्टी के हवाले से भी हमारी या मेरी ज़िम्मेदारी है, हमने पंजाब में इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर दी हुई है। हम बाकायदा जो है वो हल्का वाइज जो है वो कैंडिडेट्स को भी जो है वो फाइनलाइज कर रहे हैं। आज उलमा विंग की जो मीटिंग है वो भी इसी सिलसिले की जो है वो कड़ी है, और इस तरह से जो है वो हम पूरी तरह से हम तैयार हैं। लेकिन अगर इन्होंने असम्बली के साथ ये मजाक करना है, पंजाब असम्बली को तोड़ना है, तो कम से कम जो है वो इत्मीनान का वोट हासिल करें और उसके बाद तोड़ें। बिस्मिल्लाह आए इलेक्शन में हम भरपूर तरीके से इनका जो है वो मुकाबला करेंगे। ये कर रखा ठीक है। शुक्रिया जनाब। मेरे ख्याल में बड़ी सहर असल बात की है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी और राणा सनाउल्लाह साहब ने भी। जिस तरह आपके इल्म में भी है कि हम अभी सीधा मीटिंग से यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। मीटिंग में भी हमने कुछ फ़ैसले किए कल के फ़ैसले की रोशनी में कि आइंदा लाएअमल क्या होगा, किस तरीके से हमने जो बिगर फोरम्स हैं, हायर फोरम्स हैं, वहाँ पर हमने किन किन चीज़ों पर अप्रोच करना है। तो मेरे ख्याल में सारे पॉइंट्स जो हैं वो ख्वाजा साहब ने भी उठा लिए हैं, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी, उनको रिपीट करने का फ़ायदा को नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा कि अभी यहाँ आने से पहले भी मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से बात की थी कि भाई इस तरीके से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जा रहा हूँ, तो उन्होंने भी इस बात का आदा किया है कि ये अगर इस तरीके से असम्बलियों के साथ मजाक होना है, इस तरीके से अगर आवाम के मैंडेट के साथ मजाक होना है, तो मेरे ख्याल में ये एक और मज़ेदार जो बात है कि इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है कि ये जब कहा जाता है ना कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं वो मेजॉरिटी इसलिए गायब है इनसे
کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اسمبلی کیوں تڑوائیں, کس لیے ہم 1 سال پہلے جو ہے وہ گھروں میں چلے جائیں, پتہ نہیں آئندہ الیکٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں, آئندہ بھی اتحادی حکومت جو ہے وہ یہ اچھے فیصلے کرے گی جس سے پنجاب کے عوام کی جو ہے وہ نمائندگی بھی بہتر انداز میں ہو, اور جو پنجاب کے عوام چاہتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس میں پیش رفت کریں. بہت شکریہ. سمجھا یہ جا رہا ہے کہ گورنر پنجاب آپ نے اسپیکر نے اجلاس طلب نہیں کیا, اس لیے اور ان کا وزیر اعلیٰ کے خلاف یہ کام غیر قانونی سمجھا گیا, اور عدالت نے بھی اسی طرح کا فیصلہ کیا کہ وزیر اعلیٰ نے انکار نہیں کیا کہ میں عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہا ہوں. اجلاس ہوتا تو وہ ووٹ لیتے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ تمام سوال کیا کیا آپ نے, ویسے مجھے سمجھ نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ گورنر صاحب نے آئین سے تجاوز کیا ہے, اسپیکر نے ان کے احکامات کو نہیں مانا اور اجلاس نہیں بلایا اعتماد کی ووٹ کے لیے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ اسپیکر نے جو ہے وہ چیف منسٹر سے کوئی اس کی بات ہی نہیں ہوئی اور اس نے خود سے ہی جو ہے وہ اجلاس نہیں بلایا, نہ اس میں پی ٹی آئی کی کوئی مرضی شامل تھی نہ چیف منسٹر کی مرضی شامل تھی. نہیں, سوال کریں گے تو جواب دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ نے کب انکار کیا کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں دے رہا. یہ سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں وزرائے اعلیٰ کو لامحدود اختیارات دیے اور گورنر کے پاس اختیارات بالکل محدود کر دیے گئے. کیا آج حکومت وزٹ کرنے جا رہی ہے 18ویں ترمیم میں کہ یہ لوگ آج شامل کیے گئے؟ نہیں, اس کا بالکل سمپل جواب ہے کہ آئین پاکستان میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ وہی شخص قائد ایوان ہوگا جس کے پاس میجورٹی ہوگی, اور مرکز میں صدر کے پاس اور صوبوں میں گورنر کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ جب یہ محسوس کرے کہ قائد ایوان میجورٹی کو لوز کر گیا وہ اسے کہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اور 12 صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں یہ کہا گیا ہے اور اعتماد کے ووٹ لیے گئے ہیں, اور اس سے واضح طور پہ روگردانی کی گئی ہے, آئینی وائلیشن کی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وہی کام کیا ہے جو ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کیا تھا, آئین شکنی کی گئی ہے. جی, پاکستان مسلم لیگ کا اعظم اس وقت سونے کی مرغی ہے, وہ انڈا نون لیگ کے ڈبے میں دے گی یا کسی اور ڈبے میں جا کر؟ دیکھو, انڈا دینے کا ٹائم تو آنے دو, اس وقت بتائیں گے نا کہ کس جگہ پر انڈا دیتے ہیں. ابھی تو فی الحال ابھی تو جو انڈے دے رہے ہیں ان انڈوں سے محظوظ ہوں, جب وقت آئے گا تو پھر بتائیں گے کیا انڈا کی جگہ ہے. آپ جو پٹیشن کرتے ہیں وہ سلخانے میں رہتی ہے, ان کی سماعت جو ہے وہ بڑی جلدی لگ جاتی ہے, تو کیا ابھی بھی نظریہ ضرورت زندہ ہے اور کوئی سائل جو ہے وہ ابھی تک سپورٹ پہ ہے عمران خان کی؟ ایک گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں نظریہ ضرورت کبھی بھی دفن نہیں ہوا, اور جب تک نظریہ ضرورت کی تدفین نہیں ہوتی اور پسند ناپسند جو ہے پک اینڈ چوز اس کا نظام ختم نہیں ہوتا, اس ملک میں انصاف مل نہیں سکتا. اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست شروع ہو گئی ہے یہ ہم نے نہیں کی ہے, یہ عمران خان صاحب نے کی ہے, ایک فتنے کے طور پہ کی ہے. اس ملک میں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, اصل جنگ اس کے ساتھ ہے, اصل جنگ غربت کے ساتھ ہے, اصل جنگ جو ایک معاشی تباہی کر گئے ہیں اس کی بحالی کے لیے وہ جدوجہد کرنے کی بات ہے. تو جب ہم کام کرنے لگتے ہیں یہ ہمارے پاؤں نہیں لگنے دیتے, ہمیں ملک کے لیے کام نہیں کرنے دیتے. ابھی پنجاب میں بھی دیکھیے نا, 2 صوبائی حکومتیں عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں, 2 ریاستی حکومتیں موجود ہیں, وہ وہاں ڈیلیور کیوں نہیں کرتے؟ بجائے کام کرنے کے انہیں کیا پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن کراؤ. وہ عمران خان اپوزیشن میں نہیں ہے, پاکستان میں کوئی اپوزیشن کا وجود نہیں ہے, سب حکومت میں ہے, کوئی وفاق میں ہے, کوئی پنجاب میں ہے, کوئی سندھ میں ہے, کوئی خیبر پختونخوا گلگت آزاد کشمیر میں ہے. آپ اپنا اپنا کام کے لیے ڈیلیور کریں, لوگوں کے دکھ درد جو ہے ان کا مداوع کریں. آپ نے آپس میں دھما چوکڑی شروع کر دی ہے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بار بار ہم پر حملہ وروں اور ہم جو ہے آپ کو اجازت دیں کہ آپ ہم پہ حملہ کریں اور آپ ہمیں اور جتنا دیوار میں لگانا لگائیں. دیوار میں لگانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے, اور اگر کوئی آئین سے تجاوز کرے گا, اگر قانونی روگردانی کی جائے گی تو ہم گونگے نہیں ہیں, ہم بات کریں گے. ہم ماضی میں بھی بات کرتے رہے ہیں, اس بات کرنے کی پرائسز ہم سب نے ادا کی ہے اور جتنی قیمت ادا کی جا سکتی تھی کی ہے. لیکن تمام ریاستی اداروں کو آئین کے تابع رہنا چاہیے. ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں, بعض اوقات افراد مسائل کھڑے کرتے ہیں. عمران کے سہولت کاروں نے جو تباہی اس ملک میں کی ہے وہ تباہی ابھی ختم نہیں ہوئی. اس تباہی کو ہم دوبارہ آبادی میں اس کو امپروو کر کے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک آگے جائے. یہ جو پنجاب میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے ایک صاحب کو
جو مائنورٹی میں چلے گئے ہیں کہ وہ آئین پر عمل درآمد نہ کریں, اس کی کوئی ٹائم لائن ہونی چاہیے. اسی لیے ہمارے لیگل جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم عدالت عظمیٰ میں جانے کا کون سا آپشن موجود ہے. ایک منٹ بیٹا مدثر. نہیں, اصل میں پاکستان میں جمہوریت چل گئی تھی. آپ نے تو چھپے ہوئے الفاظ میں سوال کیا, میں سیدھا جواب دوں گا. 2 ٹینیور جمہوریت کے ٹھیک چلے تھے. جب پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے, مجھ جیسے کچھ لوگ تھے جماعت میں جو کہتے تھے نواز شریف صاحب کو, میں یہ سب کو بات پتہ ہے, بلکہ ہم اکٹھے ہی تھے. 1-2 لوگ تھے جو نہیں کہتے تھے کہ جی یہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے ہمارا اختلاف ہے, لانگ مارچ کریں, اس کو گرائیں. نواز شریف صاحب کہتے تھے نہیں, اسمبلی مدت پوری کرے گی, حکومت ٹرم پوری کرے گی. یہ اوپن سیکرٹ ہے, سب کو پتہ ہے. وہ 5 سال ہم نے اپوزیشن کی, پیپلز پارٹی نے حکومت کی, 5 سال پورے ہوئے, ان کو ہم نے سینڈ آف, ان کو خدا حافظ کا, الوداع کیا اور ایک جمہوری طریقے سے ہم آ گئے. اس کے بعد جب دھرنے آئے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بیہیو کیا اور انہوں نے کہا کہ دھرنوں سے حکومت نہیں گرے گی. اختلاف موجود تھا, ہم نے ایک دوسرے کا لحاظ کیا. وہ جو 10 سال تھے, وہ 10واں سال پورا ہونے جا رہا تھا جب نقب لگائی گئی. وہ جو نقب لگائی گئی وہ 2014 میں سازش تیار ہو چکی تھی جب دھرنا کیا گیا, اور عمران خان جو تھا اس کا چہرہ تھا. اس پروجیکٹ عمران نے پاکستان کو خراب کیا, تباہ کیا, جمہوریت کو کمزور کیا. لیکن ایک بات واضح رہنی چاہیے, سب سے بڑی ذمہ داری پولیٹیشنز کی ہے. ہم تب بلیم کر سکتے ہیں ججز کو یا جنرلز کو جب سیاستدان اعلی کار نہیں بنتے. عمران خان اعلی کار بنا, وہ غلطی جو ماضی میں پچھلی سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں وہ تو تائب ہو گئی. اس آدمی نے نہ صرف وہ گناہ کیا بلکہ اب بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سیاست میں ملوث ہو اور اس کو اقتدار کے اس کے تخت پہ بٹھا دے. وہ کھلم کھلا یہ بات کرتا ہے, اس کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے. اسے شرم آنی چاہیے, بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ. اور اب ذمہ داری ہے پولیٹیشنز کی. یہ جو کھیل شروع ہوا ہے, ایک سیکنڈ, یہ جو کھیل شروع ہوا ہے جوڑ توڑ کا, یہ اچھا کھیل نہیں ہے, یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے. ہم اس کے اندر نہیں جانا چاہتے. جب اداروں نے کہہ دیا کہ ہم پولیٹیکل ہیں, پولیٹیشنز کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے. آپ اسمبلی کو چلنے دیں. آپ 4 حکومتیں چلا رہے تھے, ابھی بھی اگر پرویز الہی صاحب کی حکومت نہیں رہتی, 3 حکومتیں آپ کے پاس ہیں, 9-10 مہینے کے بعد الیکشن ہے. آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کیوں ڈرٹی گیم کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو رسپونڈ کیا جائے؟ جی, اس میں ہم کسی طور پہ بھی جو ہے وہ اس ہاؤس ٹریڈنگ میں شریک نہیں ہوں گے. انہوں نے ہی اپنے بندوں کو جو ہے وہ لے کے جانا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے. یہ سارا معاملہ انہی کے اوپر ہے اور وہی اپنے بندوں کو جو ہے وہ لالچ دے کے, فنڈز دے کے, پیسے دے کے جو ہے وہ اس بات کے اوپر راضی کر رہے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے وہ ساتھ دیں ووٹ آف کانفیڈنس میں. کیونکہ یہ خود جوہری پرویز کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ہم تو نہیں کہہ رہے. اس نے خود کہا کہ 99% لوگ جو ہیں وہ اس حق میں نہیں ہیں. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اس وقت جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے اس کے تحت ہمارا کوئی بندہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دے سکتا. اگر وہ دے گا بھی ڈی سیٹ ہو جائے گا لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو 63A کے تحت آیا تھا وہ ان فیلڈ ہے. اس لیے ان کو اپنے ہی بندوں میں سے جو ان کے پاس 187 ہیں انہی میں سے 186 بندے جو ہے وہ پورے کرنے ہیں. وہ ہمارے بندوں کو نہ وہ لے کے جا سکتے ہیں نہ ہم ان کو لا سکتے ہیں. یہی ان کے ساتھ پرابلم ہے. اور اب وہ ان لوگوں کو جو لوگ اس بات میں ان کے خلاف ہیں ان کو سنا ہے کہ وہ کوئی 2 ارب روپے کی جو ہے وہ پیشکش کر رہے ہیں ان 18 دنوں میں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, آپ اجازت دیں. بہت بالکل کلیئر, پنجاب کے عوام کو, پاکستان کے لوگوں کو اور ریاستی ادارے بھی اس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور انٹیلیجنشیا بھی اور سول سوسائٹی بھی. میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کھیل شروع کس نے کیا ہے؟ ہم تو پنجاب حکومت کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے.
ہم کے پی کے حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. ہم نے آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی ہے. ہم نے گلگت بلتستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں. ہم ایک وار لڑ رہے ہیں کہ جو معاشی تباہی ہے کسی طریقے سے پاکستان کا کم بیک ہو جائے. ہم نے سیلاب آیا ہے, ہم نے تمام صوبوں کو بار بار مدعو کیا ہے. نہ پنجاب آیا ہے تعاون کرنے کے لیے, نہ کے پی کو اجازت ملی ہے تعاون کرنے کی. ہم نے پھر بھی کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. عمران خان صاحب کے پیٹ میں کوئی مروڑ اٹھتا ہے اور بار بار اٹھتا ہے. ان کو کون سی چیز ہے جو ٹکنے نہیں دیتی؟ کون سی چیز ہے جو ان کو سکون لینے نہیں دیتی؟ وہ کریں نا 2 ریاستوں اور 2 صوبوں کے اندر لوگوں کی خدمت, وہ کرتے نہیں ہیں. یہ کھیل پنجاب میں جوڑ توڑ کا انہوں نے شروع کرایا, یہ کہہ کے کہ میں اسمبلی توڑواؤں گا. اب اگر وہ اسمبلی توڑوانے کی کوشش کریں گے, اس کو ڈیفینڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں کو پتہ رہنا چاہیے کہ ایک آدمی ہے جو فتنہ ہے اور اس کے ساتھی اور اس کے سہولت کار وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے نہ بڑھے, پاکستان نہ چلے. وہ ہیں جو جمہوری نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں, بار بار جمہوری نظام پر حملے کرتے ہیں. اور اسی سے کنیکٹڈ جس طرح سے معاشی پہلو کے اوپر خواجہ صاحب نے بات کی ہے, جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے, کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے 6-7 ماہ سے وہاں سے غائب ہے. وہ کبھی جو ہے وہ راولپنڈی میں انسانوں کا سمندر اکٹھا کرنے میں لگی ہوتی ہے, کبھی کسی جو ہے وہ لانگ مارچ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, کبھی کسی ریلی میں ہوتی ہے. اب آج کل جو ہے وہ زمان پارک میں آ کے بیٹھی ہے. اور وہاں پہ سی ٹی ڈی کا یہ حال ہے کہ ان کو کئی ماہ کی تنخواہ نہیں ملی. اور وہاں پہ پولیس کا یہ حال ہے کہ پولیس کے اوپر روز جو ہے وہ دہشت گرد حملے کرتے ہیں اور وہ آگے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. اور اتنی پیتھیٹک صورتحال ہے امن و امان کی کے پی کے میں کہ وہ پورے ملک کو جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے ان کو اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ اپنی صرف اس سیاسی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں. زمان پارک میں آ کے بیٹھے ہیں, لانگ مارچ جو ہے وہ منظم کر اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ صرف اپنی ذاتی سیاست اور اپنی حوث اقتدار جو ہے اس سے آگے یہ نہ دیکھ رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں یہ. اور ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہر وہ 3rd ڈگری ہتھ کنڈا جو ہے وہ اپنا رہے ہیں کہ جس سے ملک جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی عدم استحکام کا شکار ہو اور معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ عدم استحکام. بہت بہت شکریہ. ہو گیا آپ کا, ہو گیا آپ کا, پلیز ہو گیا. جی چیمہ صاحب سے لاسٹ کوئسچن. چیمہ صاحب چیمہ صاحب سے بات. دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو 10 اراکین ہیں ان میں ایک تو چل صاحب خود ہیں, باقی کو 5-6 قریبی عزیز و کرم میں سے بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اعتماد کا ووٹ ہوگا یہ تو اسی دن فیصلہ جو ہے یہاں ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو چودھری شجاعت صاحب کے زیر اثر ثابت ہوں گے اور کتنے لوگ ہیں جو اس وقت نہیں. دیکھیں اس وقت وہ حکومت ہے, حکومت میں رہتے ہوئے اور جس طریقے کی ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے, جس طریقے کے وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں, لیکن ہم پر امید ہیں جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ لوگ رابطوں میں آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا. تھینک یو جی, تھینک یو جی. وفاقی وزراء اور مسلم لیگ نون کے